بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم شیخ الجامعہ، ذی وقار اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، یہ جو نشست منعقد کی گئی ہے جامعہ کی 30 سالہ تاریخ میں، اس نوعیت کی پہلی نشست ہے۔ اس نشست کا میں کچھ تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو۔ دراصل جامعہ کی فضیلت کی جو طالبات ہیں، فضیلت اول، فضیلت ثانی، اور یہاں پر طلبہ میں الصف السادس سے فضیلت ثانی تک جو طلبہ ہیں، انہوں نے اپنے جیب خرچ کا ایک بڑا حصہ جمع کر کے کتابوں کی خریداری کی اور جامعہ کی مکتبے کے لیے بطور تحفہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اس نشست کا جو پس منظر ہے، ابتدائی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس نوعیت کی نشست کل بھی منعقد ہوئی ہے طالبات میں، وہاں بھی کچھ اس طرح کی باتیں میں نے ذکر کی تھیں، جو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جامعہ میں پچھلے سالوں بڑی جماعت کے طلبہ طالبات، خصوصاً جس سال فارغ ہوتے ہیں، الصف الرابع میں، الصف السادس میں، فضیلت ثانی میں، طلبہ طالبات اپنی طرف سے پیسہ جمع کرتے اور بڑی رقم 10,000، 15,000، ہو سکتا ہے 20,000 بھی کسی جماعت نے کی ہوں، اتنی بڑی رقم اپنے والدین کی طرف سے جو انہیں خرچ کرنے کے لیے دیا جاتا تھا، اسے طلبہ طالبات جمع کر کے دھوم دھام سے دعوت کرتے اور خوب سجا ہوا رہتا دسترخوان، اور اتنی بڑی رقم جو والدین کی طرف سے انہیں دی جاتی تھی، ایک وقت میں 15-20 ہزار ختم ہو جاتے۔ یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے، خصوصاً ایک دین کے طالب علم کو، جبکہ ہمارے جو اسلاف تھے، تابعین، تبع تابعین اور ماں بعد کے، جب سے کتابوں کا وجود ہوا ہے، کتابوں کی خریداری کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ آج کی اس مجلس کا موضوع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اتنی فقہ تو ہمیں ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیسہ ہمیں دیا ہے، اس کو ہم کیسے خرچ میں لائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں اپنی تعلیقات میں ایک قول آپ نے نقل کیا ہے امیر المومنین عمر بن الخطاب کا رضی اللہ عنہ، ان کی دعا نقل کی ہے۔ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقی، کہ اللہ جو تو مجھے دولت دی ہے، تیری قربت کیسے حاصل کروں اور تیری شریعت کی نشر و اشاعت کے لیے، یا جو بھی مباحات اور جائز طریقے ہیں جہاں میں خرچ کرنے کے بعد مجھے پچھتاوا نہ ہو بلکہ تیری قربت حاصل ہو، اس طرح سے میں خرچ کروں میرے اپنے پیسوں کو، جو تو مجھے ایسی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیہ کلمات کا آپ کے دل میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ تو اتنا ایک بڑا سرمایہ صرف کھانے پینے میں ایک وقت میں 15-20 ہزار نکل جاتے۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ الجامعہ کو، آپ نے اس سلسلے میں متنبہ ہوئے اور جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے جو طلبہ طالبات فارغ ہوتے ہیں ان جماعتوں میں آپ مجھے لے کر کے گئے، تاکہ میں انہیں یہ باتیں بتاؤں، انہیں آگاہ کروں اور انہیں ایک صحیح رخ دکھاؤں باذن اللہ تعالیٰ کہ پیسے کہاں خرچ ہونے چاہیے اور کہاں سے ہماری غلطی ہو رہی ہے۔ تو جو جماعت ابھی فضیلت ثانی کی فی الحال ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ صرف اس وقت متنبہ نہیں ہوئے، وہ ایک جذباتی مسئلہ نہیں رہا، ان کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ آج انہوں نے ایک بڑی رقم تقریباً 4,500 روپے ایک جا کر کے انہوں نے شیخ ہاشم سے حفظہ اللہ ایک کتاب منگوائی ہے مسند احمد جامعہ کو دینے کے لیے۔ جامعہ کا جو مکتبہ ہے وہ یقیناً جو ہے یعنی کتابوں سے لدا ہوا ہونا چاہیے، بھرا ہوا ہونا چاہیے، لیکن اس کا درد کس کو ہو؟ صرف ناظم جامعہ کو، صرف اساتذہ جامعہ کو، یا جامعہ سے جو بھی جڑا ہوا ہے اس کو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو طالب علم پہلی جماعت سے آخری جماعت تک پڑھتا ہے، جو نکھار اس میں آتا ہے، حتیٰ کہ ایک استاذ میں جو نکھار آتا ہے، وہ ایک جامعہ کی دین ہے۔ یہ اس احسان کے بدلے ایک احسان ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر معاملہ ہونا چاہیے۔
کھانے پینے پر اتنا پیسہ جو خرچ کیا جا رہا ہے، اگر وہ پیسہ آج کتابوں میں لگایا گیا ہوتا، ایک بڑا حصہ کتابوں کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہوتا، ہم کتابیں پڑھتے، بہتر سے بہتر مقالے لکھتے، مستویٰ ہمارا بڑھتا، لیکن کھانے پینے میں پیسہ خرچ ہونے کی وجہ سے ہمارا پیسہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہاں اخوان کی اگر بات کرتے ہیں تو اسی وقت سے لے کر کے آج تک انہوں نے ہر سال پیسہ جمع کر کے مکتبے کے لیے یا جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے، کئی ایک پہلوؤں سے اپنا پیسہ انہوں نے ادارے کے لیے لگائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ حالانکہ جامعہ ان سب چیزوں کا محتاج نہیں، نہ کبھی اپیل کی اندرونی طور پر، نہ خارجی طور پر، لیکن ہمارا حق بنتا ہے، ہم اندر رہتے ہیں۔ نقد کرنا بہت آسان ہے، ایک طالب علم فضیلت ثانی میں پڑھتا ہے، اگر وہ نقد کرتا ہے کسی استاذ پر، ادارے پر، اس کا نقد یہیں نہیں رہ جاتا ہے، جس دن سند ملتی ہے دوسرے دن دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر بھی زندگی میں سب پر نقد ہی کرتا رہے گا، سب کی عیب جوئی کرتا ہی رہے گا۔ یاد رکھ لیجئے، معاشرہ اسی کو جو ہے مطلب برا سمجھتا ہے، معاشرہ اس کو جو ہے کوڑا کرکٹ سمجھتا ہے، اسے معاشرے اور سماج کا ایک اچھا انسان نہیں سمجھتے ہیں، جو شکایتوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ کتابوں کی اگر بات کرتے ہیں، انشاءاللہ شیخ اسماعیل حفظہ اللہ ہیں، شیخ ہاشم ہیں، آپ کے سامنے کچھ کہیں گے۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ کتابوں کا ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا جو معاملہ کتابوں کے ساتھ رہا ہے، علماء دین کا، ابن الجوزی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف۔ سید الخاطر ان کی کتاب ہے۔ سید الخاطر کیا ہے؟ کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، ان کے جذبات کو انہوں نے الگ الگ موضوعات میں ڈھالا ہے۔ جب جب کوئی خیال آتا ہے، جب جب کوئی بات ان کی بھلی لگتی ہے، مطالعے کے دوران یا سوچ و بچار کے دوران، اس کو انہوں نے قلم بند کر دیا ہے، وہ ایک مستقل تصنیف بن گئی ہے۔ ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے لم اشبع من مطالعات الکتب، کہ کتابوں کے مطالعے سے میرا جی کبھی نہیں بھرا ہے، کبھی میرا دل نہیں بھرا ہے۔ لو وجدت کتابا ولم اراہ، جب کوئی کتاب میرے ہاتھ آتی ہے جسے اب تک میں نے دیکھا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ فکأنی وقعت علی الکنز۔ اب اس درد کو، اس جذبات کو ہم کیسے ترجمہ کریں، کیسے سمجھائیں؟ بتائیے کہ وہ ایک دنیا میں تھی، ہم ایک دنیا میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خزانہ جو ملتا ہے نا، چھپا ہوا خزانہ زمین میں، اچانک کھدائی کر رہے تھے، زمین میں بڑا خزانہ مل گیا، ایک دنیا دار آدمی کی حالت کیا ہو گیا اندازہ لگائیے آپ۔ کہتے ہیں کہ فکأنی وقعت علی الکنز، یہ جذبات بتانے کے لیے بھی وہ جگر نہیں ہے جو ابن الجوزی نے الفاظ میں جو آپ نے لکھا ہے رحمہ اللہ۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ، ان کا جو ابھی مجموعہ اجزا کیا گیا ہے، اس میں جو مجموعہ رسائل ہیں ان کی، اس میں ایک رسالہ ہے کہ جو ہے یعنی مراتب العلم، اس موضوع سے متعلق مستقل رسالہ، چھوٹا سا رسالہ، اس میں انہوں نے آغاز کیا ہے دعائم العلم سے متعلق، علم کی اساسیات کیا ہیں۔ پہلا جملہ آپ نے لکھا کہ الاستکثار من الکتب، کتابوں کا ازدیاد، کثرت سے کتابیں خریدنا چاہیے۔ ایک طالب علم کے اوصاف میں سے بتائیں آپ۔ ہمارے پاس چپل ہیں، کپڑے ہیں، ہمارے پاس جو ہے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہمارے صندوق میں ہمارے جو ہے پاس کینٹین ہے، سب کچھ ہے، یہی مشغلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک جز ہے، وہ کل نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ یہ ہونا چاہیے، لوگ دیکھ کے سمجھیں گے یہ طالب علم ہے۔ کہا کہ الاستکثار من الکتب لن یخلو کتاب من فائدہ، یعنی ہر موضوع سے متعلق ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس موضوع سے متعلق کتابیں ہیں لیکن فقہ سے متعلق نہیں ہیں، معاجم ہیں لیکن وہ موضوع پر نہیں ہیں۔ ہر موضوع پر ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے، ہر موضوع پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فقہ عطا فرمائے، یہ اتنا شعور اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم طالب علم رہیں۔ ہم حفظ میں جو طالب علم پڑھتا ہے، تبھی سے اس کے دل و دماغ میں شعور آنا چاہیے کہ وہ دین کا طالب علم ہے، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا وضاقتہ، اس کا سوچ و بچار، اس کا رہن سہن ایک عام جو فن کا ماہر ہوتا ہے اس جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ایک عالم کو ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے، ایک عالم کو نرم دلی، ایک دائی کو ڈاکٹر کی طرح نرم دلی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ہماری مثال بھی تو آنی چاہیے، ایک ڈاکٹر کو عالم دین کی طرح جو حکیم ہونا چاہیے، ناصح ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا کردار اتنا غالب ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری مثال دیں۔ اگر ہم بھی دوسروں کا رنگ اختیار کر لیں اور ہم بھی صرف مال و متاع ہی کے بارے میں سوچتے رہیں، یہی ہمارا جو ہے مطمع نظر ہو، یہی ہماری منتہا ہو کہ یہ ہو تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم کس معنی میں دین کے طالب علم ہیں، کس معنی میں ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں؟ تو یہ واقعات ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں مولانا ڈی اسماعیل حفظہ اللہ اور جو ہے شیخ
ہاشم مدنی حفظہ اللہ، یہ آپ سے جو ہے آپ سے تشریح کلمات کہیں گی۔ فضیلت ثانی کے جو طالبات ہیں، فضیلت اول کے طالبات اور سادس سے لے کر فضیلت ثانی تک جو طلبہ ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے ادارے کو دیا ہے، ادارہ جو ہے تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور ان کے اس جو ان کا جو لگاؤ ہے، جو ان کا جو تعلق ہے ادارے سے متعلق، جو ارادہ آپ نے جو ہے پیش کیا ہے ایک تحفے کی شکل میں، اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اور اسی قدردانی کا یہ حصہ ہے کہ یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے، کل بھی ایک مجلس منعقد کی گئی تھی، آج بھی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ جو جامعہ ہو، جامعہ کے اساتذہ ہوں، انتظامیہ ہوں، آپ کی ایک ایک خوبی کا قدردان ہے، اسے سراہتا ہے، اور اسے جو ہے اس کی نشر و اشاعت کو، اس کے اشتہار کو جو ہے اپنے لیے بھی بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادارے کے جو ذمہ دار ہیں شیخ الجامعہ اور ان کے جو معاونین ہیں، جملہ اساتذہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو مخلص بنائے، اور جو ہے ادارے کے لیے محنتی بنائے، اور طلباء کو جو ہے ان کی محنتوں کو اور ان کی لگن کو سمجھنے کے اللہ قوت دے، اور مکمل طور پر جو ہے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ قابل قدر شیخ الجامعہ، قابل احترام اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ، آج کی یہ جو مجلس ہے تعلیمی نقطہ نظر سے ایک مختلف مجلس ہے، اور طلباء کی ایک حسین قدم کے لیے ہمت افزائی کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں شیخ الجامعہ کا، شیخ معاذ اور دیگر اساتذہ اکرام، شیخ ہاشم وغیرہ، جن لوگوں نے طلباء کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے مادر علمی کے لیے اپنے دل میں جگہ دیں، ہمدردی رکھیں، شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام اساتذہ اور طلباء طالبات کو ہمیشہ ادارے کے ساتھ جڑے رہنے، ادارے کی ہمدردی، خیرخواہی اپنے دلوں میں ہمیشہ رہنے، ہم جہاں بھی رہیں لیکن ادارے کی بھلائی، ادارے کی خیرخواہی اپنے دلوں میں رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھا قدم ہے جو طلباء طالبات نے اٹھایا ہے۔ ہندوستان کے اندر بہت سارے مدارس ہیں، وہاں بھی ہمیں ایسے نمونے ملتے ہیں کہ وہاں کے طلباء نے اپنے مادر علمی کے لیے کتابوں کی شکل میں تحفے تحائف دیے اور اپنے مادر علمی کا تعاون کیا۔ اسلام میں صلہ رحمی کی باتیں ہوتی ہیں، صلہ رحمی پر بڑی فضیلت اور ترغیب دلائی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک صلہ رحمی ہی ہے، کیونکہ ہم لفظ ادارے کے لیے مادر علمی استعمال کرتے ہیں، گویا ہم اس کے بچے ہیں، فرزند ہیں، گویا ہم اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دوگنا اجر دے گا، ایک صدقے کا اجر دے گا، ایک صلہ رحمی کا اجر دے گا۔ اور خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں فرشتے دعا دیتے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، روزانہ 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ایک خرچ کرنے والوں کے لیے دعا دیتا ہے اور ایک بخیلی کرنے، خرچ نہ کرنے والے کے لیے بربادی کی بد دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے مختلف ہیں، نیکی کے راستے مختلف ہیں، بے شمار راستے نیکی کے، یہ بھی نیکی کا ہی راستہ ہے جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، تو فرشتہ دعا دیتا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں نیکی کی راہ میں، اے اللہ ان کا بدلہ عطا فرما، ان کا عوض عطا فرما۔ تو فرشتے کی دعا ضائع نہیں جائے گی، ضرور آپ اس فرشتے کی دعا کے مستحق ہیں جو اس میں حصہ لیے ہیں یا لیں گے زندگی بھر۔ ایک فرشتہ بد دعا دیتا، اللہم آتی ممسکا تلفا،
اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا اپنے مال و دولت کو رکھتا ہے یا بیجا خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، فضول کرتا ہے، برائی کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صحیح نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو گویا ممسک ہے، بھلائی کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ تو بھائیو، عزیز بچوں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ایسی نیکی کے کاموں میں، اور ایسے بچوں کی ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی سورہ منافقون کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لوگوں خرچ کرو وہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے، یہ ہم نے دیا، اللہ کریں ہم نے دیا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے، اور موت کے فرشتے کو دیکھ کر تم یہ دعا کرنے لگو اور اللہ سے درخواست کرو کہ ہمارے پالنہار ہمیں کچھ مہلت دے دو، تھوڑا وقت دے دو، میں نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، وہ میں خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، نیکی کی راہ میں دوں گا، اور میں نیک بننے کی کوشش کروں گا۔ تو اس وقت کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو ہم ابھی زندگی نوجوان ہیں، نوجوانی کی عمر سے ہی دینے کی عادت ڈالنا چاہیے، خرچ کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارے استاد مولانا خلیل الرحمن اعظمی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمیں آخری سال فضیلت کے ساتھ جب نصیحت اساتذہ کرتے ہیں، ان میں ایک نصیحت ان کی یہی تھی کہ تم ایسے عالم بنو، دینے والے عالم بنو، لینے والے نہ بنو۔ تو ہم علماء کو بھی دینے والے بننا چاہیے، ہم انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء بھی دیتے تھے، انبیاء بھی دیتے تھے۔ بچوں، ہمیں بھی دینے کی عادت ڈالیں، چاہے ہماری طاقت کتنی بھی ہو، 1 روپیے کی طاقت ہے تو 1 روپیہ دو، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اپنے اخلاص کو دیکھ کر قبول کرے گا۔ تو لائبریری کے اندر یہ کتابوں کا اضافہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ 3 چیزیں مرنے کے بعد انسان کو اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں، ان میں سے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو علم ہے آپ کے پاس، پھر علم کے علاوہ یہ صدقہ جاریہ جو کتابوں کی شکل میں رہے گا، اس سے بھی آپ کو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مجلس میں زیادہ بولنا نہیں ہے، یہ کچھ مواد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی روشنی میں ہمارے سلف صالحین کی تو بے شمار مثالیں ہیں، صحابہ کی، تابعین کی، بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت کچھ دیا۔ لیکن ہم کو بھی دینے کی عادت ڈالنا چاہیے، ہم علماء ہیں، بچپن سے ہی عادت ڈالنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تربیت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بچوں کو ایک باپ خرچ کر رہا ہے تو بچے کے ہاتھ سے دلوانا چاہیے تاکہ بچے کو بھی خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ تو آپ کی یہ عمر ہے، اس عمر میں جو بھی آپ کو ابھار رہے ہیں خرچ کرنے پر، وہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، بہترین تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی اس تربیت کو، اس اسلوب کو قبول فرمائے۔ تو آپ نے جو کچھ ادارے کے لیے دیا ہے، یہ ابھی کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے آپ جاری رکھیے۔ یہ مادر علمی ہے، میں نے بتایا نا، صلہ رحمی ہے، یہ زندگی بھر کے لیے آپ ادارے سے جڑے رہیے، زندگی بھر آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے زندگی بھر آپ ادارے سے تعاون کرتے رہیے۔ آپ جس قسم کا تعاون کر سکتے ہیں ہر قسم کا تعاون کرتے رہیے۔ یہ لائبریری ہے، اس میں پڑھنے کی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی بہت بہترین تعاون ہے۔ کتاب بہت اچھی چیز ہے، کتاب کے بڑے فوائد ہیں۔ آج زمانہ ترقی کر گیا ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، لیکن اس میں وہ سکون نہیں ہے جو کتابوں میں ہے۔ ایک انسان جب کتاب پڑھتا ہے، اس کا علم سینے میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم وہی مطالعہ ایک موبائل میں کرتے ہیں، لیپ ٹاپ میں کرتے ہیں، وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ غور کرنے کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں، میں نے غور کیا ہے کہ عمل کا جو جذبہ یا ان عبارتوں کو یاد کرنے کا جو جذبہ، حفظ کرنے کا، کتاب میں جس طرح پڑھتے پڑھتے انسان کو ہوتا ہے، بار بار پڑھیں گے، یاد کریں گے، وہ سکون و اطمینان ان چیزوں میں نہیں ہے۔ نئے ترقی یافتہ سہولتیں تو ہیں، لیکن کتاب واقعی خیر الجلیس ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس لیے کتاب پڑھتا ہے تو انسان کو نیند آتی ہے، سکون آتا ہے، دل و دماغ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی نئی ترقی یافتہ زمانے کی چیزوں میں بھی اگر آپ مطالعہ کریں، سکون نہیں ہے، اس میں نیند نہیں آتی، آدمی کو جو ہے بے قراری، بے چینی ہے، آدمی سو نہیں پاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کتاب کی، اگر جگہ پر اہمیت ہے۔ بہرحال آپ لوگ جو ہے، جو بھی آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے، ادارے کے لیے تعاون کیا ہے، اللہ آپ کے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے۔ ادارے والے، اساتذہ آپ کے حق میں دعا دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ صحابہ اکرام سے صدقہ خیرات لے کر آپ ان کے حق میں دعائیں دیجئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر تو اپنی رحمت نازل فرما، کیونکہ وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، لے کر دعائیں دیتے تھے۔ ہم بھی دعا دیتے ہیں آپ کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے والدین کے مال میں، آپ کے علم میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم علی البشیر النذیر امامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ محترم شیخ الجامع حفظہ اللہ، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہماری آج کی ایک محفل ایک انوکھی محفل ہے جس میں کافی باتیں تمہید اور مقاصد کے طور پر بتا دی گئی ہیں۔ ہم لوگ مختلف سلف کی کتابوں میں سلف کے علم میں اور خلف کے علم میں جو فرق ہوا کرتا ہے اس کے تعلق سے کافی باتیں پڑھتے ہیں، اور سابقین میں بھی اور متاخرین میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے محدثین علماء نے فضل علم السلف علی علم الخلف کے نام سے کچھ مقالات، کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے سلف رحمہ اللہ کا علم، بھلے وہ کسی بھی امام فن کے امام رہے ہوں، محدث رہے ہوں، مفسر رہے ہوں، عقیدے کے عالم رہے ہوں، ان کا علم کیوں مقدم ہوا کرتا تھا، افضل ہوا کرتا تھا، ٹھوس ہوا کرتا تھا، اور متاخرین کا علم، آج کے زمانے کا علم کیوں کمزور ہوا کرتا ہے؟ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سلف رحمہم اللہ وہ کتابوں سے جڑے رہتے تھے، وہ کتابوں سے جڑے رہتے تھے، ان کا گھر وہ کتابوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ بعض علماء کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے گھر میں کتابوں کے رکھنے کی وجہ سے دوسرے سامان کے لیے جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو کتابوں سے جڑے رہنے کی وجہ سے کتابیں ان کا اڑنا بچھونا جو ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے ان کا علم مضبوط ہوا کرتا تھا، ٹھوس ہوا کرتا تھا۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سلف رحمہم اللہ بھلے وہ اپنے شہر میں علم حاصل کرتے ہوں یا مختلف مقامات پر مختلف شہروں کو طلب علم کے لیے جایا کرتے تھے، ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ رحل الی مصر خراسان فلاں فلاں فلاں، وہ جہاں بھی جاتے تھے، جس عالم کے پاس بھی جایا کرتے تھے، پڑھنے کے لیے ان کی اپنی ذاتی کتاب ہوا کرتی تھی، پڑھنے کے لیے ان کی اپنی ذاتی کتاب، ذاتی نسخہ ہوا کرتا تھا، جس پر وہ تعلیقات بھی چڑھایا کرتے تھے، جس پر وہ حواشی بھی لکھا کرتے تھے، اور اگر کچھ چھوٹ بھی جاتا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ اور ہمارا علم ایسا ہے کہ درسی کتابیں، درس نظامی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں اور سال ختم ہونے کے قریب ہم سے واپس لے لی بھی جاتی ہیں۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سلف کا علم مقدم ہوا کرتا ہے، ٹھوس ہوا کرتا ہے، مضبوط ہوا کرتا ہے، اور ہمارا علم وہ کمزور ہوا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ جانتے ہیں کہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، اس دنیا میں سب سے افضل ساتھی اگر کوئی ہے تو کتاب ہوا کرتی ہے۔ اور انسان دنیا میں اپنے لیے بہت سی چیزیں جمع کرتا ہے، پیسہ، سونا، چاندی، دولت، یہ عام انسان بھی کچھ چیزیں خریدتا بھی ہے، موبائل خریدتا ہے، فلاں چیزیں خریدتا ہے، لیکن کتابوں کی خریداری کے لیے، کتابیں خریدنے کے لیے جو پیسہ خرچ کرتا ہے اور کتابوں کو رکھنے کے لیے جو سہولیات وہ گھر میں رکھتا ہے، یہ سب سے افضل ہوا کرتی ہیں، کیونکہ اس سے اس کا علم ہی نہیں بلکہ ایک امت کا علم جڑا ہوا کرتا ہے۔ ایک طالب علم اپنے پاس جب کتابیں خریدتا ہے تو پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کی پوری امت مسلمہ تک پہنچ رہا ہے۔ تو میں اور آپ کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارا گھر، ہماری ذاتی زندگی وہ کتابوں سے جڑی ہوئی ہوں، وہ کتابوں سے جڑی ہوئی ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، عالم کی سب سے بڑی جو پہچان ہوا کرتی ہے اس کی ڈگریوں سے نہیں، اس کے سرٹیفکیٹ اور شہادہ سے نہیں، بلکہ اس کے ٹھوس علم اور مضبوط علم سے ہوا کرتی ہے۔ اور مضبوط علم انسان کو کیسے ملے گا، ٹھوس علم انسان کو کیسے ملے گا؟ جہاں اس کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے طریقے میں سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان، طالب علم، ایک طالب کتابوں سے جڑا رہے، کتابوں سے جڑا رہے، بھلے وہ کتابیں اس کی اپنی ذاتی ہوں، بھلے وہ کتابیں کسی لائبریری کی ہوں، بھلے وہ کتابیں وہ عاریتاً کسی کے پاس سے لے کر پڑھتا ہو، بھلے وہ کتابیں اسے تحفے میں ملی ہوں، بھلے وہ کتابیں کسی اور طریقے سے آئی ہوں، جس طالب علم کا تعلق کتابوں سے جڑا رہتا ہے وہ عالم ٹھوس ہوا کرتا ہے، وہ عالم بہت مضبوط ہوا کرتا ہے۔ ہمارے سلف رحمہ اللہ کا حال یہی تھا کہ ان کے گھر کتابوں سے بھرے رہا کرتے تھے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سلف رحمہ اللہ میں سے کسی مشہور عالم کا انتقال ہو رہا تھا، مرض الموت میں تھے وہ، ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی آ کر پوچھی، یا ابتی لا من تترکنی، اے ابا جان آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ کے بعد، اللہ کے فضل کے بعد میرا سہارا کون بنے گا؟ میری روزی روٹی، میرا رہنا سہنا، میرا کھانا پینا کس کے سہارے ہوگا؟ وہ انسان ہونے کے ناطے اس بچی کے کچھ جذبات تھے۔ تو باپ نے کہا، یا ابنتی ان فی بیتی 12,000 کتاباً، اے میری بچی گھبراؤ مت، میرے گھر میں 12,000 کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 12,000 کتابیں ہیں۔ لو بعت کتابا واحدا بدرہم لاستمعت لک 12,000 درہم،
اگر تم نے ایک کتاب کو 1 درہم میں بے کر بیچ دیا تو تمہارے پاس 12,000 درہم جمع ہو جائیں گے. ومن کان عندہ 12 درہم فلیس بفقیر, جس کے پاس 12,000 درہم ہو وہ فقیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ واقعہ ہے. دیکھیے اس سلف کے اس عالم نے اپنے گھر میں سونا چاندی کے بجائے کتابوں کو جمع کرنے پر ترجیح دی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ 12,000 کتابیں اس زمانے میں ان کے گھر میں جمع تھیں. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا ہے آج کے زمانے میں بھی ہم نے کبار علماء کو دیکھا ہے جن کا گھر مکتبے سے اور جن کا مکتبہ ذاتی مکتبہ کتابوں سے لدار بھرا رہتا تھا. شیخ البانی کا مکتبہ تو ہم نے بذات خود گھر میں نہیں دیکھا, لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کی وصیت کے مطابق ان کی ساری کتابیں جامعہ اسلامیہ کی بھیج دی گئی اور ہم نے جامعہ اسلامیہ میں شیخ البانی کا سارا مکتبہ دیکھ لیا. ماشاء اللہ فن حدیث کی وہ کون سی کتاب تھی, وہ کون سی شق تھی, وہ کون سا باب تھا, وہ کون سی قسم تھی جس کے تعلق سے امہات الکتب مصادر اصلیہ بھلے وہ مخطوطات کی شکل میں ہو, مطبوعات کی شکل میں ہو, یا بھلے کسی اور شکل میں ہو, مسودات کی شکل میں ہو یا مبیضات کی شکل میں ہو, ہر شکل میں ہمیں وہاں پر دیکھا ہے. ایک اور ہم نے سلف کی ایک زندہ مثال شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کو دیکھو, ان کے گھر میں ہم نے دیکھا کہ ان کا پورا گھر تقریباً کتابوں سے بھرا ہوا تھا. ایک تو تھی ان کی عام لائبریری, اس کے علاوہ ان کی کتابوں کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے گھر کی اوپری منزل میں رہا کرتا تھا, جس میں شیخ رحمہ اللہ صبح شام کتابوں سے لدے اور جڑے رہتے تھے. پھر محترم سامعین, اور خود ہم نے ہمارے طالب علم کے زمانے میں عمر آباد میں ہم نے دیکھا کہ عمر آباد میں شیخ نعمان اعظمی رحمہ اللہ کا گھر تھا جہاں پر وہ کتابیں بیچا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے تھے کہ مغرب کے بعد کچھ بڑے جماعت کے بچے اور کچھ متوسط جماعت کے بچے اور کچھ چھوٹی جماعت کے بچے ہم بھی جاتے تھے اور اپنے ذاتی پیسوں سے ان کتابوں کو خرید کر لاتے تھے. بچے ان کو ماں باپ کی طرف سے جو پیسے اخراجات کے لیے آتے تھے اس سے بھی کتابیں خریدتے تھے. اور ہمارے ایک ساتھی تھے جن کا نام میں بھول رہا ہوں, انہوں نے قسم کھائی تھی, نظر مانی تھی کہ مجھے جامعہ میں کسی بھی نوعیت کا جو بھی انعام ملے گا پیسے کی شکل میں ان سارے پیسوں سے کتابیں ہی خریدوں گا, ایک پیسہ اپنے آپ پہ خرچ نہیں کروں گا. ہمارے ایک ساتھی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نظر مانی تھی کہ مجھے جامعہ میں کسی بھی نوعیت کا کچھ بھی انعام پیسوں کی شکل مل جائے میں ان سارے پیسوں سے کتابیں خریدوں گا. تو محترم عزیز طلبہ, یہ ساری باتیں صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہیں, میں بھی ایک طالب علم ہوں, میرے لیے بھی ہیں. تو میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا گھر, اور جب تک ہم جامعہ میں ہیں یہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے. اور یاد رکھیے ہمارا یہ گھر جو ہے ہمارے جامعہ سے فراغت کے بعد بھی باقی رہے گا, تا قیامت قائم رہے گا. تو جہاں ہم اپنے گھر کی سہولیات کے لیے کوشش کرتے ہیں, موسم سرما آتا ہے تو فین بنواتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو جامعہ کے اندر بھی طلب علم کے لیے اگر کسی چیز کی کمی میں اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ طلب ہونی چاہیے. جیسا شیخ معاذ حفظ اللہ نے فرمایا کہ جامعہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, لیکن ایک فرزندان ہونے کے ناطے میرے آپ کے دل میں طلب پیدا ہو کہ جامعہ کے اندر اگر کسی چیز کی کمی میں دیکھتا ہوں تو میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں. تانا دینا, نقد کرنا تو بہت عام بات ہے, بہت آسان بات ہے, لیکن اس صدقے دل سے طلب کے ساتھ اس کمی کو پورا کرنا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اور آپ ٹھوس علم حاصل کریں, اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑیں, لائبریری سے جوڑیں, اور جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پہ کتابوں کے حوالے کر دیں, تبھی جا کر انشاءاللہ ہمارا علم ٹھوس ہو جائے گا. تب ہمارا علم انشاءاللہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ایک قوم نہیں بلکہ ایک امت ہمارے علم سے فائدہ اٹھائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام طلباء کو ٹھوس علم حاصل کرنے, مضبوط علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل کے لیے جن طلباء نے کوششیں کی ہیں اور خصوصیت سے جامعہ کے لائبریریوں کے لیے جن طلباء نے اپنا یوگدان دیا, اپنی قربانیاں دی ہیں, اپنے اخراجات کے پیسوں میں سے اس کے لیے جو قربانی دی ہے, اللہ رب العالمین ان تمام طلباء اور طالبات کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, کہ ہمارا جو لاک ڈاؤن میں ہماری تعلیم شروع ہوئی تھی, آن لائن تعلیم شروع ہوئی تھی, اس میں کچھ مہینوں کے بعد پہلا امتحان بھی ہوا تھا. اور میرے ماتحت جامعہ میں ایک جماعت میں 5 مادے تھے فضیلت اول میں. ماشاءاللہ کافی طلباء نے محنت کی اور سبھوں نے حتی المقدور کوشش کی, اچھے انعامات لیے. ایک طالب علم نے میرے 5 کے 5 مادوں میں 20 کے 20 نمبر لیے. بہت بڑی بات ہے.
بہت بڑی بات تھی، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ طالب جو ہے بڑے متفوق اور متحمس اور جذبے والے طالب علم ہیں۔ تو میرے شیخ الجامعہ سے ذکر کیا کہ تمام طلباء کے سامنے ان کی ہمت افزائی کی ترجیح کی جائے، تو میں شیخ الجامعہ حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ کتاب ان کو انعام دی جائے۔ وہ طالب علم ہیں حافظ عبد المتین فضیلہ سال اول۔ جزاکم اللہ خیرہ وبارک اللہ فیکم وشکرا لکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ آخری جو مجلس کا اختتام ہے، کچھ اختتامی باتیں تھیں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین کا طالب علم بنایا ہے، اس کی فقہ اللہ نے دی ہم کو، اس کی سمجھ بوجھ اللہ نے ہم کو دی، اس کی ایک ظاہری شکل ہے۔ پھر شیخ الجامعہ کا خصوصی طور پر شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے طلباء و طالبات کو فائدہ پہنچانے سے متعلق جتنے راستے ہو سکتے ہیں ہمارے لیے سب مواقع فراہم کرتے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ اور مولانا ڈی اسماعیل عمری حفظہ اللہ بالکل ایک باپ کی طرح ناصحانہ انداز میں بہت سارے باتیں کہہ گئے، اور خصوصی طور پر میں شیخ ہاشم عمری مدنی حفظہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اتنی وقی، اتنی گہری، اتنی علمی باتیں اس موضوع سے متعلق آنن فانن اس مجلس کو منعقد ہونے سے تقریباً 2-3 منٹ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے آپ کو کچھ تشجیعی کلمات کہنے ہی، تصور سے باہر ہے کہ اتنا جو ہے علمی مواد آپ نے بر وقت باذن اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے فراہم کیا۔ جزاک اللہ خیراً، سے ایمان بڑھا، الحمدللہ قوت ملی، ہمت ملی ہے، اس سے بہت حوصلے بلند ہوئے ہیں آپ کی ان باتوں سے۔ بالخصوص میں اپنے حق میں کہتا ہوں کہ بہت ہمت ملی ہے، یعنی اس قدر علمی باتیں جو آپ نے بر وقت آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ کے رسول کے اس حدیث کو سناتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس مناسبت سے کہ امام مسلم الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب العلم ہی میں اس حدیث کو لائے ہیں، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے طریق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مناسبت سے فرمایا تھا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیئا۔ اس اعتبار سے یہ جامعہ کی تاریخ میں آپ نے اس نوعیت کا ایک اقدام جو کیا ہے، سبقت کی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر ہو یا جس ادارے میں بھی اس بات کو سن کر کے، یا جو بھی مسلمان اللہ کے دین کے لیے کتابوں کی شکل میں جو اقدام کرے گا، پیسے نکالے گا اور خرچ کرے گا، انشاءاللہ اس کا ایک اجر آپ کی زندگی میں بھی لکھا جائے گا۔ اور جب ہمارے جنازے اٹھیں گے تب ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ ہماری چھوٹی سی اس نیکی کی اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر کی ہے۔ اللہ رب العالمین غفور ہیں، شکور ہیں، تو اللہ تعالیٰ شکور ہیں، قدردان ہیں، ہماری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ہمارے جو عمر ابن الیاس ہیں، حافظ عبد المتین ہیں، جو جامعہ کی سبھی اس طرح کی نشستوں کی ریکارڈنگ کرنے میں جو ہے جٹے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔